ہمارے دوسرے مہمان اعزاز ہیں پروفیسر ڈاکٹر رفیق خان. میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں. صدر محترم جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب اور معزز حاضرین، مجھے کل یہ بھی لیٹر ملا تھا. مجھے نہیں پتا کیوں وہ کل ڈاکٹر صاحب سے ملنے آیا تو مجھے لیٹر ملا بھی آپ نے بولنا ہے. تو اس حالت میں بندہ وہ کہتا ہے، ایک پرانا گیت ہوا کرتا تھا کہ کچھ دن کے اپنے نشیمن کے، کچھ کلیاں تیرے گلشن کی، جو کچھ بھی میرا سامان لے کر ہم تیری گلی میں آ نکلے. تو وہ ہم آ نکلے ہیں. تو میں نے اصل میں یہ میری ہابی رہی ہے، ایک لیکچر نہیں، لیکچرز پہ لیکچر ایک بار یاد میں پتہ نہیں کتنے دیے ہوں گے. تو اس لیے میں ایک جنرل سی کچھ باتیں کر رہا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ آج کے موضوع کے مطابق قریب ترین رہوں میں، کیونکہ اب مجھے جو عبدالرشید تبسم صاحب نے جو بات کی ہے وہ مجھے بڑی بھائی کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے سننے والا. اصل و صبح سننے والے آئے ہوئے تھے. اس طرح کی باتیں ان کو گوش گزار کرنی چاہیے تھی، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم نے اب سلوشنز ڈھونڈنے ہیں. ہمارا جو حال ہو رہا ہے نا اس وقت، اب یہ ہمیں مسئلتیں نہیں دیکھنی، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کس کو ڈیمیج ہو جائے گا اگر کوئی چینج لائی جائے. تو ہمیں ان باتوں میں کی طرف نہیں پڑھنا، ہمیں ریئلسٹیکلی ہر چیز کو اپروچ کرنا ہے. تو میں نے اب اس وجہ سے ذرا 3 لیولز رکھے تھے. پہلا میں یہ نوجوانوں سے، اب میں بزرگ بھی بیٹھے ہوں گے، بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، میری عمر کے بھی شاید ہوں، میری عمر کا شاید کوئی بھی نہ ہو، تو میں تو اب بہت بڑا ہو گیا ہوں اس لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جو میں کہوں گا اس کے بارے میں آپ سنیں اور اس طرح سے آگے بچوں کو اس سلوشن جو ہیں ان کی طرف منتقل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ میری آپ سے ایک ایکسپیکٹیشن ہوگی. تو میرا پہلا جو تھا اس کا لیول یہ تھا کہ میں یہ سوال کروں نوجوانوں سے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے؟ تو اس کے لیے تھوڑا سا ہلکا سا میں اپنے طریقے سے جو فلسفہ اقبال ہے یا فکر اقبال ہے اس کو میں تھوڑا سا اس سے بات کر کے اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ میں ایک خود معلم ہوں. اقبال نے بطور معلم ملت کے لیے کیا کیا، اور آخر میں جا کر کچھ سلوشن جو ہیں پریکٹیکل سلوشنز ان کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گا. مجھے نہیں پتا کہ یعنی بہت زیادہ بات تو نہیں ہو سکتی، یہ تو کئی لیکچر شاید اس کے لیے چاہیے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ہمارا مسئلہ جو ہے نا وہ دیٹ از سنکنگ اکانومی آف پاکستان جو ہے وہ ہے، اس کی ریکوری کیسے ہو. اور ہم ہیں، اب میں نے بہت سارے تھنک ٹینکس میں بھی جا کر دیکھا ہے، وہ ساری دنیا اپنے چکروں میں پڑی ہوئی ہے کہ جی واہ واہ ہو جائے، جی بس یہ ہو جائے وہ ہو جائے. جو کام کی کنکلوژن کچھ نہیں ہوتا، کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی. میرے ایک لحاظ سے میرے ایک زمانہ تھا جب میں اندر شورا کا لائف ممبر ابھی تک، تو وہاں جایا کرتا تھا، اسے کم سے کم ایک ریزولوشن ضرور ہوتا تھا. وہ گورنمنٹ کو جایا کرتا تھا کہ ہماری یہ اسمبلی جو ہے وہ یہ محسوس کرتی ہے، اور اس کے اوپر بعض دفعہ عمل بھی ہو جایا کرتا تھا. لیکن یہاں یہ ہے کہ تھنک ٹینکس بنے ہوئے ہیں، کئی ہیں، ایک نہیں ہے. وہاں لوگ جاتے ہیں، جا کے ادھر ادھر کی باتیں کی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور ایک بات جو ذہن سے جو وہ بھول جاتے ہیں کہ ہر ایک جو آڈینس میں ہوتا ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اس کے اوپر بات کر سکے. چند ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. وہ الگ بات ہے آپ روٹیٹ کر لیں، ایک دفعہ چند کو دے لیں، اگلی دفعہ دو چار اور دیکھ لیں. تو وہ میں نے بات جو کرنی تھی وہ یہ تھی کہ اقبال کیوں مختلف ہے دوسرے فلاسفے سے. میں تقریباً ساری فلاسفیز میں نے کنگالی ہیں، کیونکہ میرے پاس پولیٹیکل سائنس ایک زمانے میں نے خوب پڑھی تھی. وہ اس وقت سیاست کا امتحان دیا تو میں نے پولیٹیکل سائنس لے لی، ایک الیکٹیو سبجیکٹ. تو رائٹ فرام دا ایج آف پیریکلز ٹو دا پریزنٹزم آج تک جو کچھ ہوا اس کو میں نے پڑھا، اور اس میں نے جو محسوس کیا کہ اقبال کیوں مختلف ہے. اقبال ایک فلسفی کا اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود وہ قرآن اور سنت پہ آ کے اس نے جا کے اس کی نظر ٹھہری، اس کا ذہن اس ادھر آگے ٹھہرا. تو لہٰذا یہ دوسروں سے بہت فرق ہے. ہاں دوسرے مذاہب میں، کرسچینٹی میں، جودائزم میں، سب میں ایسے لوگ ضرور پیدا جو کہ اسپریچول تھے. ایک آدھ فلاسفر لائک ہیگل بھی ہے جو کہ آپ کو ملے گا کہ آپ کہیں گے کہ واقعی وہ اسپریچول آئیڈیل آئیڈیل. تو اس نے ایک آئیڈیا دیا تھا تھیسس اینٹی تھیسس کا، ڈائلیکٹیکل جو
ہوتا ہے میٹیریلزم، اس کا بھی ایک آئیڈیا دیا تھا. تو یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں، لیکن اقبال میں یہ فرق ہے. تو لہٰذا میں یہ جواب لینے کے لیے کہ آپ کا مقام کیا ہے، تو میں صرف 2 آیات ہیں اور ایک جو ہے اس میں حدیث ہے، ان کا سہارا لے کر آپ سے پوچھوں گا. پہلی بات جو ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے، اس کا جواب کس میں ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے، بہترین صورت دی ہے اس کو. اور اگر جب یہی وجہ ہے کہ جب بشر کو پیدا کیا گیا تو بشر کا مقام کیا تھا؟ اس وقت علامہ اقبال یہ کہتے ہیں تخلیق آدم پہ کہ نارضا عشق کہ خونی جگرے پیدا شد، گل بخندید کہ صاحب نظریں پیدا شد. اور اس میں یہ کیوں ایسے ہوا صاحب نظر؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات تھیں وہ اس انسان کے اندر ڈالی ہے، صفات الہیہ جنہیں ہم کہتے ہیں. تو انسان جو ہے وہ بر صفات الہیہ ہے، اس کے آگے اسی وجہ سے ساری ہر چیز مسخر ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم اپنے نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ انہیں کہیں کہ ہم سپیریئر ٹو ایوری تھنگ ہیں، ہم کائنات میں کھڑے ہیں، وی کین برنگ اینی چینج. تو یہ چیز جو ہے جب تک اس میں اعتماد پیدا نہیں کریں گے ہم، اس وقت تک بات آگے نہیں بڑھتی. اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. تو یعنی پھر کیا ہے آگے؟ سب سے پہلی جو انسان کو پیدا کریں، اس وقت فرشتوں کی بات ہر کوئی کرتا ہے، میں اس میں نہیں جاتا. لیکن فطرت میں جب کائنات میں انسان کو یعنی رکھا گیا، بھیجا گیا، تو اس کے سامنے کیا تھا؟ رگڑ قسم کی فطرت تھی، نیچر رگڑ تھی، اس کو نہیں بائی. اس نے آگے ایسے ایڈریس کیسے کیا ہے اس کو کہ طرح نو افغن کہ ماں جدت پسند افتادہ اینچے حیرت خانہ روز فردہ ساختی کہ یہ ہم جدت پسند ہیں، ہم تمہیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ روز دن کا جو مارننگ ایوننگ صبح شام یہ کھیل جو تم نے بنا رکھا ہے یہ کیا ہے؟ لہذا انسان نے چینج کی، تسخیر کائنات کی، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں. اگر یہ کہے کہ جی ہم نے مسلمانوں نے کیا دوسروں نے کیا، وہ بشر ہے، اور ہر بشر جو ہے وہ ابن آدم ہے، لہذا ہر بشر مسلمان ہے. وہ آگے اگر ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے اس کی، آگے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے اپنی یعنی لائن سے، تو وہ ایک الگ ایشو ہے. کوئی کرسچن بن گیا، کوئی یہودی بن گیا، کوئی ہندو بن گیا کچھ. لیکن بیسیکلی اگر انہوں نے یہ مارولز دکھائے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں، وہ بشر ہیں. اللہ تعالیٰ نے صفات ڈالی تھی ان میں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آگے جب چلیں تو ہم آتے ہیں کہ جب یہ پتہ چل جائے گا اس کے میں آئی ایم سپیریئر ٹو ایوری تھنگ، اس میں خود میں ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا، اپنے آپ کو ریفائن کرے گا. اور کہاں سے اس کی آئے گی؟ اس میں اپنے ایک غزل کے 2-3 شعر ضرور میں پیش کروں گا کہ یہ چینج کیسے آئی. کہ میں تھا ایک نقطہ ناتمام تیری کائنات کے درمیان، میرے مہرباں تیرا شکریہ مجھے تخت و تاج سرا دیا، میری تیرا لامقام میری سلطنت، میری کائنات میں دسترس مجھے دے کے وصف الہیات تو نے کیا سے کیا ہے بنا دیا، تو نے کیا سے کیا ہے بنا دیا. اس کے بعد کیا؟ میں زمین کا ماہ تمام تھا پھر جگہ جگہ میری روشنی، میں زمین کا ماہ تمام تھا پھر جگہ جگہ میری روشنی، میرے عشق کی ایک جست نے مجھے آشنا سے ملا دیا. تو بات یہ غزل یہ کہ تصوف میں ہوں آج کل، میں تیسری مرحلے میں میری شاعری جا رہی ہے. پہلے 2 مرحلے اللہ نے کرم کیا کہ ٹھیک ٹھاک قسم کے کور کر لیے ہیں، تیسری میں آج کل مدار نارسائی میں ہونے کی وجہ سے تو اب یہ اس سے جو جس نکلتا ہے اس سارے فلسفے کا کہ فلسفہ اقبال بنیادی کیا ہے، وہ دوسری ایک آیت ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشکلات کے لیے پیدا کیا ہے. اسٹرگل فار ایور. تیری زندگی ہے رفیق جی ہے ایک مسلسل کشمکش. اسی کشمکش نے جہان کو ہے ڈھنگ سے جینا سکھا دیا. تو یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اگر ٹیک اپ کر لیں تو اس صورت میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے زندگی کیا ہے. لائف از اے موشن دیٹ کین ناٹ بی انڈرسٹوڈ ریسٹ. زندگی ایک حرکت ہے. خلیفہ
حکیم کی کتاب جس کی بڑی تعریف آج ہو رہی تھی، صبح ایک صاحب کر رہے تھے، اس میں نے سب سے بڑی بات جو پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ زندگی ایک حرکت ہے جس کو سکون سے نہیں سمجھ سکتے آپ، تو اسٹرگل کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے. تو ہم آپ سب سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اپنے مقام کو پہچانیں، اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے تو ہم کہیں گے کہ کیا اس وقت اسٹریٹجی کیا جو ہے. علامہ اقبال نے کون سی اسٹریٹجی ہمیں دی تھی؟ ایک معلم تھے، میں بھی ایک استاد ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا دہرا دوں. اس نے ہر لیول پہ ٹیچنگ کی ہے. کس لیول پہ؟ بچوں کے لیے نظمیں لکھی، ہر نظم میں ایک سگنیفیکنٹ چیز ہے کوئی نہ. اس کے بعد آگے چلیں، جوانوں کے لیے کبھی ہے، نوجوان، مجھے اب کتاب میں اشعار وغیرہ نہیں پڑھ رہا اسی وجہ سے آگے، تاکہ میں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس وقت مجھے زیب کس طرح سے دیکھ رہی ہے، تو تھوڑا سا آگے اور چلیں تو اس صورت میں پھر آتا ہے. لیکن میرے نزدیک جو علامہ اقبال نے اس اسٹریٹجی کو کرنے کے لیے کہ انہوں نے جاوید کو ایڈریس کیا ہے. پہلا جاوید کا ایڈریس بال جبریل میں ہے، جاوید کے نام. دوسرا بال جبریل کا ایڈریس بھی بال جبریل میں ہے، جاوید کے نام. تو اس میں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، خودی نہ بیچ، وہ کیا نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، تیرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو یہ ساری ان کو ایڈریس اس میں جاوید کو کیا ہے. اور الٹیمیٹلی آگے جا کر یعنی جاوید نامہ میں اس نے یہ اس پہ خطاب جو نژاد نو کے نام ہے، جس کا آپ صبح ڈاکٹر رفیقی صاحب نے بھی ذکر کیا تھا، تو وہاں آ کے اینڈ ہوتا ہے، مارولس ہے. وہاں وہ آ کے کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلا مکتب جو تھا وہ تیری ماں کی گود تھی. اس نے تجھے کلمہ اللہ اکبر کی اذان دی، اس نے تمہیں لا الہ کا سگنیفیکینس بتایا. اس نے بہت کچھ سیکھا. میں اہل نظر میں باپ ہوں، ٹھیک ہے، میں ایک اہل نظر ہوں، میری نظر سے کچھ سیکھ. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو یہ چیز تھی جو کہ یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ سے ورک آؤٹ کرنا. اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم ضرور لوں گا، زیر بیٹھ جاؤ 1 منٹ. تو وہ جا کر میں جو کہتا ہوں نا، اگر ہمیں اس قوم کو، بچوں کو سیدھے راستے پہ لانا ہے تو پہلے آپ کو خود ماڈل بننا پڑے گا. میرے پاس کئی دفعہ ہے جی، وہ جی آپ کی بیٹی بڑی لائق ہے جی، تو ہمارے بچے کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا تو خود تم اپنے آپ کو ماڈل بناؤ. پہلے کاپی کریں گے کہ باپ رشوت لیتا ہے تو بیٹے کو کہے رشوت نہ لو. اگر خود بندہ سگریٹ پی رہا ہے بیٹھ کے تو بیٹے کو کہے کہ تم سگریٹ کیوں پی رہے ہو، اس کو بلکہ اس کو کہہ رہا ہے میں تمہیں ماروں گا اس بات پہ، اور خود جو ہے وہی کام کر رہا ہے. تو ماڈل میں ہم سب کو ماڈل بننا پڑے گا. اب یہ ہے کہ میری جو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کئی کانفرنسز کی ہوں گی، کئی آپ نے یعنی مذاکرات کیے ہوں گے، بہت کچھ کیا ہوگا. 70-71 سال گزر چکے ہیں نا ایسے. ٹھیک ہے، ایک سگنیفیکینس میں ان کا مانتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را گاہے گاہے بعض کا قصہ پارینہ رہا. تو یہ قصہ پارینہ جو ہے بار بار کو ہم دہرا رہے ہیں، علامہ اقبال میں یاد ضرور ہے. آگے جب تک اس کے فلسفی کا اطلاق نہیں کرے گا ہمارا نوجوان اپنے اوپر، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا مطمع نظر جو ہے اس تک پہنچنے کی، اپنے گول تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرے گا، یہ قوم یہیں کی نہیں رہے گی بلکہ ڈیٹیریٹ ہو کے نیچے جائے گی. تو آج میں آپ میرے ساتھ ایک ذہن میں پرامس کریں کہ جو میں کہوں گا آپ یہ نہ کہیں کہ یہ خود ستائی ہے. میں اپنے آپ کو آج اس محفل میں ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. میں بڑے ٹھیک ٹھاک گھرانے میں پیدا ہوا، ود اے سلور اسپون ان مائی ماؤتھ. پارٹیشن ہو گئی، غربت آ گئی. ایک وقت ایسا تھا کہ جب گھر میں روٹی بھی ملتی نہیں، ایک ٹائم کا کھانا ملتا تھا، ایک ٹائم کا نہیں ملتا تھا. حالات ہوئے ایسے، کچھ میرے فادر نے ترس کھا کے ایک اور شادی بھی کر لی، تو سارا بوجھ جو ہے 60-70 سال سے وہ میرے اوپر چل رہا ہے. اس وقت سے میں نے پڑھا بھی، یہ سب کچھ کیا، اسٹرگل کی ساری لائف. وجہ کیا تھی؟ میں نے 5ویں جماعت میں میرا ایکسپوجر ہوا تھا بال جبریل، ضرب کلیم اور جو بانگ درا ہے اس کے ساتھ. اس کے بعد اسی زمانے ہمارے ہاں روزگار فقیر بھی آ گئی، روح اقبال بھی آ گئی، اس کو بھی پڑھا، اور بہت سے اس طرح سے وہ شاعری ساری اسپیکٹرم پڑھی. تو لہٰذا اس نے کیا کیا کہ پڑھتے 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 رانجھا رانجھا آخری میں آپ رانجھا ہوئی.
تو وہ اس میں شاعر بھی بن گئے ہم، ٹاپ کے اسپیکر بھی بن گئے، اور اس کے بعد آگے چلتے بھی گئے، اور اپنے آپ کو لوگوں نے کہا یار میٹرک میں رفیق تم بڑے غربت ہے گھر میں، یہ انٹرین ٹیچر لگ جاؤ۔ وہ چونکہ تھا کہ میں نے اقبال کا شاہین بننا ہے، تو لہذا میں نے کہا نہیں یار میں تو انجینئرنگ کروں گا۔ انجینئرنگ کا ٹائم آیا تو وہ میں داخلہ ملتا، اتنے پیسے نہیں تھے کہ لاہور میں آ کر میں پڑھتا سرگودے سے، انجینئرنگ کالج ایک ہوا کرتا تھا۔ تو اس وقت بھی آگے چلے، یہ میرے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا کہ وہ میرے اسی سال گورنمنٹ کالج سرگودا میں بی ایس سی کھل گئی، اچھے مارجن پہ اسکالرشپ بھی ملا، سارے لیول پہ اسکالرشپ جو ہے وہ میرے ایک نمبر پہ بھی ضائع ہوتے رہے، نہیں ملے۔ آگے گئے ایم ایس سی کی، پھر لوگوں نے کہا کہ چھوڑو یار اب لیکچرر لگ گئے ہو، اب کیا کرو گے، آپ تو آپ فیملی کو سنبھالو۔ میں نے کہا نہیں، ڈاکٹریٹ کی، پھر بایو کیمسٹری میں، اس کے بعد پی ایچ ڈی جو ہے وہ میں نے کرنے کے بعد پوسٹ ڈاکٹر ریسرچ اکنامکس میں کی، اور وہ میرا تھا چوائس آف ٹیکنیک ان دا ڈیولپنگ کنٹریز، کہ آپ وہ ٹریننگ تھی کہ پھر اپنی ٹیکنالوجی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے تحت جو کہ آج تک لوگ سیکھ کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ جا کے یہ میں نے اسپیشلائزیشن کی، اور اس کے ساتھ آ کے میرے لاہور اسکول آف اکنامکس میں 37 سال وہاں گزارنے کے بعد 19 سال مجھے ہو گئے ہیں پوسٹ ڈاک، یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے پروفیسرشپ کرتے ہیں۔ یہ کس کا کمال تھا؟ یہ صرف علامہ اقبال کی کا جو تھا نا اس کا اطلاق کرنے کا کمال ہے یہ۔ تو دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش حقیقت میں ہوش ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، تھینک یو ویری مچ۔ شکریہ جناب، سلامت رہیں۔